बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंग दस्त है, बेसहारा है, इस शख्स को चाहिए वो इस अमल को जरूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला इसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंग दस्त है, कुछ भी इसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर इसका मुकद्दर समझ जाएगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। नाज़रीन कराम, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंग दस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिस्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिस्क इनका दीवाना हो जाएगा, रिस्क इनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किए हैं, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपकी और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। और इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे मैं बताऊं वो कम है मेरे भाइयों, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कर्म होगा कि आपके घर के अंदर वहां से रिस्क आएगा जहां से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाज़रीन कराम, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फोत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात की चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू होने से पहले और गरूब होने से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की। तर्जुमा, सूरज निकलने और गरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक के जो इस्माए हुस्ना है, इनको पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। इस्माए हुस्ना की तादाद 99 है और इनकी तारीफ में एक हदीस पाक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम है इनको याद कर लेता है या इनको पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता है या इनके मायने याद कर लेता है, इन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात के हामिल हैं और इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम,
آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ میرے بھائیوں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پہ اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت تو اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کے قرات کے اختتام پہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے محبت کی وجہ سے اس سے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔
میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میرا رب جب راضی ہو جائے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔